بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وقف بالروم کسے کہتے ہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔ یہ وقف پیش یا دو پیش کے اوپر ہوگا یا پھر زیر اور دو زیر کے اوپر ہو سکتا ہے، یعنی کہ جس لفظ کے اوپر آپ چاہتے ہیں وقف بالروم ہو اس لفظ کا آخری حرف پیش کے ساتھ ہو یا دو پیش کے ساتھ ہو، زیر کے ساتھ ہو یا پھر دو زیر کے ساتھ ہو۔ اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2۔ کلمے کا آخری حرف ساکن نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، بلکہ آخری حرف کو ایک تہائی تک ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے مثال میں آپ کو دوں گا، الرحمن الرحیم ہوتا ہے، لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، آخری حرف کو ہم میم کو ساکن کر دیتے ہیں، لیکن وقف بالروم میں ہم آخری حرف کو ساکن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بلکہ آخری حرف کو ایک تہائی تک پڑھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ کو سمجھ آئے گی پوائنٹ نمبر 3 میں۔ اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 3 کیا ہے کہ تمام آیت کو آپ نے مناسب آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن آخری حرف کی آواز کا تیسرا حصہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال میں دوں گا کہ باقی جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں نا، اگر آپ کا ولیوم ہے 3% تو جس لفظ کے اوپر آپ نے وقف بالروم کرنا ہے اس لفظ کا آخری حرف جب آپ ادا کریں تو آپ کا ولیوم 1% ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اپنی ولیوم کا تیسرا حصہ آپ نے ادا کرنا ہے جب آپ نے آخری حرف کو پڑھنا ہے۔ آخری حرف کو اتنا آہستہ آپ پڑھیں کہ جو افراد آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہی صرف آخری حرف کو سن پائیں کہ آپ نے اس کو ساکن نہیں کیا۔ مثال میں دوں گا، اگر کوئی بندہ نماز پڑھا رہا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ کسی لفظ کے اوپر وہ وقف بالروم کرے تو آخری حرف کو وہ اتنا آہستہ پڑھے کہ جو قریب افراد ہیں بس وہی سن سکیں آخری حرف کو۔ یا پھر کوئی بندہ سٹیج کے اوپر آ کے تلاوت کرتا ہے تو جو اس کے قریب افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہ آخری حرف کو سن پائیں، باقی لوگ آخری حرف کو نہ سن پائیں، اتنا آہستہ پڑھنا ہے آخری حرف کو۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دوں گا، یہاں پہ دیکھیں عدو مبین۔ اب نون کو میں نے ساکن نہیں کرنا، اگر میں چاہتا ہوں وقف بالروم کرنا تو نون کی آواز کو میں نے ایک تو ساکن نہیں کرنا، دوسرا اس کو بہت ہلکا پڑھنا ہے۔ فار ایگزامپل عدو مبین، تو نون کو میں نے بہت آہستہ آواز میں ادا کیا ہے۔ دوبارہ دیکھیں عدو مبین، ٹھیک ہے، یہ ہوگی مثال اس کی۔ اسی طرح دو زیر کی مثال آپ کو دوں گا، یہاں پہ دیکھیں عطاء غیر مجذوذ، تو ذن کو میں نے بہت آہستہ آواز میں ادا کیا ہے۔ دوبارہ دیکھیں عطاء غیر مجذوذ، ٹھیک ہے، بالکل ہی آسان سا ٹاپک ہے۔ جس لفظ کے اوپر آپ نے وقف بالروم کرنا ہے نا اس کے آخری حرف کو ایک تو آپ نے ساکن نہیں کرنا اور اتنا آہستہ اس کو پڑھنا ہے کہ آپ کے قریب والے افراد سن سکیں۔ ایک بات اور آپ نے یاد رکھنی ہے، لازمی نہیں ہے کہ جہاں پر پیش یا دو پیش ہے، زیر یا دو زیر ہے، آپ وقف بالروم ہی کریں۔ آپ کے پاس آپشن ہے، جس طرح آپ نارملی پڑھتے ہیں آخری حرف کو ساکن کر کے آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ وقف بالروم کرنا چاہے پھر بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں کوسچنز کی طرف۔ یہاں پر دیکھیں کس نے کوسچن کیا ہے، اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ یا پھر اگر کوئی بندہ کہتا ہے وبرکاتہ، یا اکثر کہتے ہیں وبرکاتہ، تو وبرکاتہ ٹھیک ہے یا پھر وبرکاتہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی یہ قرآن پاک کا معاملہ نہیں ہے تو اس میں زیادہ سختی نہیں ہے، آپ وبرکاتہ کہیں یا پھر آپ پڑھیں وبرکاتہ، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، معنی کے اندر چینجنگ بالکل بھی نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب چلتے ہیں سیکنڈ کوسچن کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیں کس نے کوسچن کیا ہے، اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور بعد میں قرآن پاک کو بند کر دیتا ہے، دوبارہ پھر وہ تلاوت کرتا ہے تو سورۃ توبہ سے شروع کرتا ہے، کیونکہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی تو کیا وہ بسم اللہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ دیکھیں آپ اس کا قاعدہ سمجھ لیں، سورۃ توبہ سے پہلے سورۃ الانفال ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ سورۃ الانفال کی تلاوت کرتا
اس نے سورۃ الانفال کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اب آ گئی ہے سورۃ توبہ۔ اب سورۃ توبہ کو شروع کرنے سے پہلے وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ کب؟ جب سورۃ الانفال کی اس نے پیچھے سے تلاوت کی ہے مکمل کر کے، اب وہ سورۃ توبہ شروع کرنا چاہتا ہے تو سورۃ توبہ کے اندر وہ بسم اللہ پڑھ کے نہیں شروع کرے گا۔ لیکن اگر وہ سورۃ توبہ سے ہی تلاوت شروع کرتا ہے، سورۃ الانفال سے تلاوت شروع نہیں کرتا، یا سورۃ توبہ سے ہی سٹارٹ کرتا ہے یا سورۃ توبہ کے درمیان سے کہیں سے شروع کرتا ہے، تو وہ بسم اللہ پڑھے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کسی نے کوشچن کیا ہے کہ آپ آن لائن کون کون سے کورسز کرواتے ہیں؟ جو کورسز آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں یہی کورسز ہم کرواتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ کچھ کورسز یہ ہیں جو آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں اور کچھ کورسز یہ ہیں جو آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں۔ بچوں کے لیے، فیمیل کے لیے، میل کے لیے الگ الگ سٹاف ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب چلتے ہیں آگے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ باقی جو کوسچنز رہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا آنسر دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔